السلام علیکم، تو عزیز خان آپ کے ساتھ تو جو پچھلی ہماری ویڈیو تھی جس میں ہم نے جی آئی ایس کو انیشیل سیٹ اپ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے یہ جی آئی ایس کنفیگر کیا تھا۔ اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جب یہ پاس لاس کھولا تو میں اپنے ملک کی اسی جگہ پہ واپس آ جاتا ہوں، کیونکہ ابھی تک ہم نے اس دوسرے پاس لاس میں کوئی بہت زیادہ چیزیں بنائی نہیں، ابھی تک میں صرف سیٹ اپ ہی کیا ہے۔ جب ہم ایک دفعہ اس میں تھوڑے سے لنک بنا لیں گے تو پھر جب بھی اس کو کھولیں گے تو وہ ہمیشہ اسی لنک میں کھلا کرے گا۔ ابھی میرے پاس یہ اس جگہ پہ ڈیفالٹ اس لیے کھلتا ہے کیونکہ میں زیادہ تر یہیں پہ کام کرتا ہوں، تو جب پاس لاس کھلتا ہے تو مجھے یہاں پہ لے جاتا ہے۔ آپ پاس لاس میں عام طور پہ جس جگہ پہ لاسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، پاس لاس آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنے اس کورس والے اس میں جب ہم لنکس وغیرہ بنائیں گے تو پاس لاس ہمیں اس میں لے جائے گا۔ ابھی میں آپ کو وہاں پہ خود ہی لے جاتا ہوں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ابھی نہیں دکھاتا کیونکہ یہاں پہ تو میں نے ابھی آپ چونکہ انگریزی والی ویڈیو بنا کے اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو میں نے سیٹ اپ تھوڑا سا کر لیا۔ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا کسی اور جگہ پہ ہوں، پھر ہم یہاں پہ واپس آ جائیں گے۔ ہم جیسے کسی بھی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، اب جیسے یہ ایک نئی جگہ ہے، ہم ایک منٹ کے لیے یہ سب خیال کرتے ہیں اپنے پلان بنا دیں۔ تو ویسے تو میں کسی الگ ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن پاس لاس میں ایک لنک بنانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ پاس لاس جو ہے وہ ایک لنک اس لنک کی ویڈیو سے بھی بنا سکتا ہے کہ آپ پہلے کچھ سائٹیں ڈاؤن لوڈ کریں یا سائٹیں کسی طرح سے امپورٹ کریں، پھر آپ ان سائٹوں کے بیچ لنک بنائیں، یا پھر آپ 2 سائٹیں بنائیں اس کے بیچ آپ ایک لنک بنا دیں، یا کوئی لنک بنا ہوا ہو وہ لنک آپ امپورٹ کر لیں۔ لیکن پاس لاس کے اندر ایک بڑی اچھی چیز ہے جو کہ پاس لاس 5 میں بھی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کی پروفائل دیکھ کے وہاں پہ ایک لنک بنا سکتے ہیں۔ جیسے مجھے کوئی اگر یہ کہے کہ جی یہاں پہ بس ایک لنک بنا دو، ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، بس ایک لنک تم 2 جگہوں کے بیچ میں ایک لنک بنا دو، تو یہ جو ہماری پروفائل جنریٹ پروفائل کی جو ونڈو ہے یہ کسی بھی 2 جگہوں کے بیچ ایک لنک بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ اوپر دیکھیں، یہ نمبر چینج ہو رہے ہیں، یہ ہمیں اس لنک کی لینتھ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا لنک بن رہا ہے۔ لیکن ایک چیز اگر آپ اوپر دیکھیں تو پروفائل جنریٹ نہیں ہو رہی ہے، کوئی پروفائل ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب میں نے جیسے ایک جگہ پہ کلک کیا، پھر اس کو ڈریگ کیا، اس نے ایک لنک کی لائن بنانی شروع کر دی۔ اب میں جہاں پہ بھی اس کو چھوڑوں گا نا، اگر یہ پروفائل ہوتی نا تو یہ یہاں پہ ایک پروفائل بنا دیتا، لیکن ابھی یہ مجھے ایرر دے دے گا اور وہ کہے گا کہ جی پروفائل از ناٹ کمپلیٹ۔ پروفائل کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کو پیچھے کی کوئی ٹرین ملی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو اپنا اگر میں واپس ابھی جاؤں 1 منٹ کے لیے، ہم نے پچھلی اس میں کیا کیا تھا، ہم نے صرف جی آئی ایس کو سیٹ اپ کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ کوئی خاص چیز نہیں دی تھی، صرف اس کو نارتھ ویسٹ جگہ بتائی تھی، اور پرائمری ڈیم میں ہم نے اس کو صرف یہاں پہ ڈائریکٹری جو ہے وہ سیٹ اپ کرنے ہوئی تھی، اس کو سیٹ اپ کر کے ہم نے یہ بتایا تھا کہ جی آپ نے کس ڈائریکٹری میں کام کرنا ہے۔ ابھی تو چونکہ میں نے وہ کھولا ہوا نہیں ہے، میں نے اگر وہ کھولا ہوا ہوتا تو اس ڈائریکٹری میں وہاں چلا جاتا، لیکن آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ہم نے ایک ڈائریکٹری اس کو بتائی تھی اور ہم نے اس کو اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں بتائی تھی۔ تو ابھی اس کے پاس کوئی بیک اینڈ کا ڈیٹا نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، میں آپ کو بتایا تھا کہ پاس لاس 6 میں جو SRTM ڈیٹا ہے وہ حاصل کرنا اب بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو اس کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرض کر لیں اگر میں نے واقعی یہیں پہ پلان کرنا ہے تو میں یہاں کا پہلے SRTM ڈیٹا، یعنی کہ میں نے جنریٹ پروفائل کرنے سے پہلے مجھے یہاں کا SRTM ڈیٹا چاہیے ہوگا۔ میں اس کو تھوڑا سا اور اندر لے جاتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیٹا نہ ڈاؤن لوڈ کرے، میں آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں۔ تو میں اگر اس جگہ کا SRTM ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ یہاں سے ایک تو یہ پاتھ اٹھا رہا ہے، یہ پاتھ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے چینج کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم ایک ٹیمپریری سی جگہ پہ ہیں۔ میں یہاں کا جی آئی بھی تھوڑا سا کنفیگر کر دیتا ہوں اور میں اس پاتھ کو بھی ابھی تھوڑی دیر کے لیے چینج کر دیتا ہوں۔ میں اس پاتھ کی جگہ پہ جو ہے وہ ڈی میں SRTM کو اپنا پاتھ بناتا ہوں، یہ میرا نارمل پاتھ ہے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو سیو بھی کر لیں۔ میں اس کو ایک ٹیسٹ نام سے سیو بھی کر دیتا ہوں، اور میں یہاں پہ اس کو
یہ جو پاتھ یہاں پہ آ رہا تھا نا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذرا مختلف پاتھ ہے. یہ فائل یہ کنفیگر آپشنز اور پروگرام آپشن سے لے کر آتا ہے. یہ ڈیفالٹ آپشن ہے، یہ یہاں سے آتا ہے، یہ ہماری فائل کا آپشن ہوتا ہے. اس کو میں ابھی چینج کر دیتا ہوں. میں اس کو ابھی ڈی میں SRTM میں ہی اس کو کہتا ہوں کہ یہیں پہ ابھی تم سیو کرو. اچھا یہاں تک ہو گیا. اب جب میں اس کو کہتا ہوں کہ یار تم یہ پاتھ سیو کرو، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی بھی لیکن یہ کافی بڑی فائلیں لا رہا ہے. تو میں اس جگہ کو تھوڑا سا اور زوم کر لیتا ہوں. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف 5 یا 6 فائلیں ہی لائے گا. اچھا میں اس کو تھوڑا سا اور زوم کر لیتا ہوں، 5-6 سے بھی ہم اس کو کم کر لیتے ہیں. اب یہ تقریباً 2-3 ہی فائلیں لائے گا. تو چلے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. تو یہ 3 SRTM کے میپ صرف لے کر آئے گا. تو مقصد آپ کو صرف یہ دکھانا ہے کہ جب ہم کسی بھی نئی جگہ پہ کام کرتے ہیں، کسی بھی دنیا کے نئی ایریا میں، تو جب ہم پہلی دفعہ پروفائل بنانے لگتے ہیں تو عام طور پہ لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ پروفائل جو ہے وہ نہیں جنریٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس میپ نہیں ہوتا ہے. اب جو پرانے پاتھ لاس تھے اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جو میپ تھا، میپ جنریٹ کرنا اور میپ حاصل کرنا یہ کافی لمبا کام تھا، اور اس کام میں بڑا وقت بھی لگتا تھا، اور آپ کو بعض اوقات میپ نہیں بھی ملتے تھے. تو اس پاتھ لاس میں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ کام بہت ہی آسان ہو گیا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ صرف اپنے میپ کی فائلوں کی اس کو ایک لوکیشن بتا دیں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ لوکیشن میں تم فائلیں سیو کرو گے، اور آپ کا جو GIS ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو لوکیشن میں نے اس کو یہاں پہ بتائی ہے جہاں پہ یہ فائلیں سیو کرے گا DSRTM، یہی لوکیشن میں نے اس کو یہاں پہ بھی بتائی ہے. یہاں پہ بھی یہ DSRTM ہے. یہ دونوں لوکیشن آپ کے پروجیکٹ کے لیے سیم ہونی چاہیے، تاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے پروفائل، جہاں پہ پروفائل سیو کرے گا وہیں سے ہی وہ پروفائل پڑھے گا. کیونکہ آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھ سکتے ہیں. اب اگر ہم واپس یہاں پہ جاتے ہیں اور اب آپ دیکھیں جیسی میں نے پروفائل بنی چکی، اس نے اوپر مجھے ایک پروفائل شو کرنی شروع کر دی. تو میں اس پروسیس کو آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں. ہم کسی بھی جگہ پہ اپنا ماؤس رکھیں گے اور اس کو پھر ڈریگ کریں گے، اور جب ہم اس کو ڈریگ کریں گے تو یہ ہمیں اوپر پروفائل دکھانا شروع کر دے گا. جہاں پہ ہمیں یہ لگے گا کہ اچھا یہ پروفائل ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے اور ہوپ فلی یہ اس سے کوئی لنک بن سکے گا، وہاں پہ ہم یہ لنک بنا دیں گے. تو یہ چونکہ سینڈ ڈیونز ہیں تو یہ ایک دوسرے کے اوپر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بہت اونچے نہ ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے صرف کہ یہ ہمیں بتاتا تو ہے لیکن یہ ہمیں ان کی اونچائی نہیں دکھا رہا ہوتا ہے. اور جب ہم پروفائل کو کہیں پہ چھوڑیں گے تو پھر ہمیں یہ پروفائل پتہ چلے گی کہ یہ حقیقت میں ہے کس طرح کی. اچھا چلیں میں یہاں پہ اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن یہ یہاں پہ ہمیں ایک کافی اونچا ڈیون دکھا رہا ہے. لیکن خیر یہ بھی اتنا اونچا نہیں ہے، 30-40 میٹر کے ٹاور سے یہ ہو جائے گا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی آسانی سے ایک پروفائل جنریٹ کر لی. اس پروفائل کو اگر ہم سیو کریں گے تو یہ ایز اے لنک فائل سیو بھی ہو جائے گی. تو اب یہ دیکھیں جیسے یہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے کہ آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں. میں اس کو ابھی یہیں پہ ایک ٹیمپرری جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے سیو کر لیتا ہوں. لیکن دیکھیں جب ہم نے سیو کیا تو یہ اس میں ہمیں نظر نہیں آیا، یعنی یہ ہماری سیو میں سے غائب ہوا ہے. تو یہ کیوں غائب ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک پروفائل کو اس طریقے سے سیو کرتے ہیں تو ہمیں پاسورڈ ایک طرح سے ہمیں یہ ایک طرح کی آپشن دیتا ہے، کیونکہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں پتا کہ یہ جو آپ نے ایک چیز بیچ میں ایک پروفائل بنائی ہے وہ آپ کے اس نیٹ ورک کا حصہ تھی یا وہ آپ نے ویسے ہی بنا دی ہے. تو اس نے وہ بنا تو دی ہے اور کہیں پہ سیو بھی کر لی، لیکن آپ کو شو نہیں کرے گا. اگر آپ نے اس کو اس نیٹ ورک میں شو کرانا ہے، اس نیٹ ورک کا حصہ بنانا ہے، تو پھر آپ کو فائلز میں جا کے اور امپورٹ لنک فائل سے وہ فائل امپورٹ کرنی پڑتی ہے. امپورٹ جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ فائل آپ کو شو بھی کرنے لگتا ہے.
تو امید ہے یہ والا پارٹ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا، اور ہم اب اپنے جہاں پہ ہم اپنے لنکس بنا رہے تھے ہم تھوڑی دیر کے لیے واپس وہیں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے آگے کام تو سارا گھانا میں ہی کرنا ہے۔ اچھا، اب گھانا میں یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے پروفائل پہلے سے بنائی ہوئی ہے، تو میں اگر یہاں پہ آ کے اسی طریقے سے اگر ایک امپورٹ پروفائل کروں گا، اچھا نہیں، ایک منٹ، یہ مجھے پروفائل یہاں دیکھیں، ابھی یہ مجھے یہاں کی پروفائل نہیں دے رہا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ابھی گھانا کی نیٹ ورک فائل نہیں اٹھائی ہوئی ہے۔ میں اس کو ابھی بند کرتا ہوں، میں فائل میں جا کے جو میری کورس کی فائل ہے میں اس کو کھولتا ہوں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو پچھلا ہم جو کام کرتے رہے ہیں ابھی تک، وہ سارا کا سارا آپ نے سیو کرنا ہے، یا وہ سارا کا سارا آپ نے نہیں سیو کرنا ہے، تو میں اس کو نہیں سیو کرتا، میں اپنے یہ پرانے اس میں آ گیا ہوں۔ تو میں نے جیسے اوپر ایک فائل بنائی تھی، میں نے یہ نیچے بھی ایک فائل بنائی ہوئی تھی، اور اب یہ فائل آپ کو دیکھیں نظر آ رہی ہوگی۔ تو آپ اگر تھوڑا سا یہاں پہ کہیں ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو گئے تو میں اس کو تھوڑا سا ریفریش کر دیتا ہوں۔ تو اب تک ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جی آئی ایس میپ جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیٹ کیا تھا، اس ویڈیو میں ہم نے اس جی آئی ایس میپ میں باقاعدہ جی آئی ایس امیج لوڈ کر لیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ہم پروفائل بنانے کی کوشش کر رہے تھے یہاں سے، تو یہ ہمیں پروفائل نہیں دے رہا تھا۔ اچھا، یہ ہمیں ابھی بھی پروفائل نہیں دے رہا ہے، جو کہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پرائمری ڈیم میں، یہ ہمارے پروجیکٹ سے ہی ایس آر ٹی ایم اٹھا رہا ہے، فائلز تو اس کے پاس ساری موجود ہیں۔ تو کنفیگر میں، آپشن میں، پروگرام آپشن میں جی آئی ایس ڈائریکٹری کو جو ہے وہ ہم دوبارہ اپنے اسی پروجیکٹ میں ایس آر ٹی ایم پہ سیٹ کر دیتے ہیں، اور اب ہم پھر ایک پروفائل بناتے ہیں۔ تو اب اس نے یہ پروفائل بنا دی، لیکن اس کے پاس شروع کے علاقے کی پروفائل ابھی بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات چلیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا ایشو آ گیا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا، پاس لاس میں یہ چیز اکثر ہو جاتی ہے، یعنی جیسے ابھی آپ نے دیکھا پہلے پروفائل اٹھا ہی نہیں رہا تھا، اب یہ پروفائل اٹھا رہا ہے، تو مثلاً یہ بعض جگہوں کی نہیں اٹھ رہا ہے، جیسے یہاں پہ یہ پوری اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، شروع سے لے کے آخر تک اٹھا رہا ہے، یہ پروفائل سے جنریٹ بھی کر دی، لیکن جیسے شاید اچھا نہیں، یہاں پہ بھی پوری اٹھا رہا ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایک دفعہ پروفائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا، تو کسی بھی وجہ سے سارے کے سارے میپس نہیں ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم یہ کرتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا حل یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی یہاں بیچ میں رکھ کے اور ہم ایک دفعہ پھر ڈاؤن لوڈ پہ اس کو لگاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس نے صرف یہ کہا کہ اس کو ایک یا دو میپ یا تھوڑے سے ہی میپ نہیں ملے تھے، تو وہ اس نے کہا کہ جی اس نے ڈاؤن لوڈ کر دیے ہیں۔ اس نے کہا ایک میپ ڈاؤن لوڈ کر لیا، 117 پہلے سے تھے، لاسٹ ٹائم میں نے 118 پورے میپ ڈاؤن لوڈ کیے تھے۔ تو اب ہمیں یہ یہاں پہ ایشو اب یہ نہیں دے رہا، جو کہ یہ پہلے دے رہا تھا۔ تو ایک ٹائل جو ہے وہ بیچ میں کسی وجہ سے غائب ہو گئی تھی، تو یہ آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا بس ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اگر پاس لاس کبھی بھی آپ کو اس طرح کا کوئی ایرر دیتا ہے، تو وہ آپ نے اس ایرر کو سمجھ کے اور پھر آپ نے ہمیشہ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ ایس آر ٹی ایم ڈاؤن لوڈ چلا لینا ہے، اور صرف یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کی فائلوں کا اسٹرکچر وغیرہ سارا ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے بنا لیا، اس کو میں ویسے ہی ایز اے لنک فائل سیو کر لیتا ہوں۔ تو یعنی جب آپ جیسے یہ بات ہوتا ہے نا کہ یہ وہ ہے ویسے بہت ہی آسان، لیکن آپ کو پتہ ہے آسان چیز میں بھی تھوڑے بہت مسئلے تو اس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا حل پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آیا کبھی بھی، تو آپ اپنی تمام چیزوں کو صرف ایک دفعہ چیک کر لیں کہ وہ صحیح سے ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اور جیسے میں نے ابھی ہم جو کہ جی آئی ایس پہ ہیں، تو جیسے آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں دو چیزیں جی آئی ایس میں ہمیشہ دیکھنی پڑیں گی۔ ایک آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ پروگرام آپشنز میں
تو آپ کا یہ جو ڈائریکٹری ہے GIS کی ڈیفالٹ ڈائریکٹری، ٹھیک ہے، یہ ڈیفالٹ ڈائریکٹری پاس لاس اسٹور دا GIS ڈیٹا ان دا ونڈوز یوزر ایپ ڈیٹا ڈائریکٹری. دس از دا ریکمینڈیڈ میتھڈ the user can override this behavior. تو وہ یہاں پہ بھی رکھ سکتی ہے. ویسے وہ اس کو ونڈوز کی یوزر کی ایپ ڈیٹا ڈائریکٹری میں رکھتی ہے، لیکن آپ اس کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو فائل کا پاتھ ہے eProjects path loss codes SRTM، اور یہ جو آپ کے فائل کا پاتھ ہے یہاں پہ ڈیم میں eProjects path loss codes SRTM، یہ سیم ہونا چاہیے. یہ سیم ہوگا، پھر آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر کے دبا کے اس کو چیک کریں. یہ آپ سے یہ کہے گا کہ سب کچھ ایگزسٹنگ ہے. تو یہ ایک طرح کا ویریفائی ہو جائے گا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے. ہوپ فلی آپ یہاں پہ جہاں کہیں پہ بھی کوئی لنک بنائیں گے تو وہ لنک بننا شروع ہو جائے گا. آپ یہاں سے دور دور جا کے آپ اس لنک کی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ پہ یہ پورا پاتھ اس کو ملا ہوا ہے. تو امید ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم نے اس میں جو کچھ دیکھا، سیکھنے کی کوشش کی، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس میں کوئی بھی چیز اگر آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ جس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے تو وہ آپ مجھے میسج کر کے یا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ جو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کچھ اور سوال ہوتے ہیں. میں جب بھی بناتا ہوں تو میرے ذہن میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. تو خیر، آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.